امام ذہبی نے لکھا الکبائر میں، اور امام غزالی نے بھی اس کو امام ذہبی کے حوالے سے ہی لکھا۔ فرماتے ہیں کہ اور امام محمد بن یوسف الفریابی رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان جماعۃ من التابعین خرجوا لزیارت ابی سنان، حضرت ابو سنان رضی اللہ عنہ یہ بھی تابعین میں سے ہیں اور بزرگوں میں سے ہیں، تابعین بزرگوں میں سے ہیں۔ تو بعض محدثین اور بعض تابعین ان کی زیارت کے لیے نکلے با جماعت۔ جب ان کی زیارت کو پہنچے، فلما دخلوا علیہ وجلسوا عندہ، جب وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دست بوسی کر کر بیٹھے، تو انہوں نے فرمایا قوموا بنا نزور جارنا مات اخوہ، کہ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا چلو اٹھتے ہیں، ہمارے پڑوس میں انتقال ہو گیا ہے تو ان کی تعزیت کرتے ہیں۔ تو سب کے سب وہاں چلے حضرت ابو سنان رضی اللہ عنہ کے پڑوسی کے گھر۔ جب ان کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور پورا ماحول افسردہ ہے، تو وہ ان کی تعزیت کرنے لگے، غم خواری کرنے لگے۔ تو کہتے ہیں فَوَجَدْنَاهُ كَثِيرَ الْبُكَاءِ وَالْجَزْعِ عَلَى أَخِيهِ فَجَعَلْنَا نَعْزِيهِ، ہم نے دیکھا کہ اس کا بھائی کثیر رو رہا، بہت زیادہ رو رہا ہے، اپنے بھائی کی یاد میں، اپنے بھائی کے غم میں بہت زیادہ رو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سب اسے تسلی دیتے رہے، ہم سب اسے غم خواری کرتے رہے اور تسلی دیتے رہے، کہتے رہے کہ یہ دنیا تو ہے ہی دار الفرار اور آخرت ہے ہی دار القرار، یہاں کون آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے، یہاں جو آیا ہے اس نے جانا ہی ہے۔ وہی تسلی کی باتیں جو ایک شخص دوسرے شخص کو ایسے معاملے میں دیتا ہے اور دینا بھی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہے اور اس کے بھائی کو تسلی دیتے رہے، لیکن وہ ہے کہ اس کا رونا رکتا ہی نہیں، وہ روتا جاتا ہے۔ تو انہیں تو پہلے محسوس ہوا کہ شاید یہ اپنے بھائی کے غم میں، اپنے بھائی کی جدائی میں رو رہا ہے، لیکن جب معلوم ہوا تو اس نے کہا اب کی علامہ اصبح وامسى فيه اخی من العذاب، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ صبح اور شام میرے بھائی پر عذاب پیش کیا جاتا ہے، صبح اور شام میرا بھائی عذاب میں مبتلا ہے، صبح اور شام میرا بھائی آگ میں مبتلا ہے اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ مجھے چونکہ یہ معلوم ہے، اس وجہ سے میں اپنے بھائی کے غم میں رو رہا ہوں، اس کے عذاب کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ تو حضرت فریابی اور یہ جو جتنے محدثین تھے، ظاہر ہے کہ یہ بھی بڑے اللہ والے ہیں، تو انہوں نے پوچھا قد اطلعک اللہ علی الغیب، کیا اللہ نے تمہیں غیب پر مطلع کر دیا؟ یہ تو غیب کی خبریں ہیں، یہ تو پوشیدہ باتیں ہیں، اور یہ تو بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ ایسی باتیں ہیں جو عام طور پر انسان کو معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ یہ غیب کی خبر ہے اور غیب کی باتیں ہیں، پوشیدہ باتوں میں سے ہے، تو بڑے بڑوں کو معلوم نہیں ہوتی، تمہیں کیسی خبر ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہوا، جب تمام لوگ چلے گئے میرے بھائی کو قبر میں اتار کر جب مٹی ڈال دی گئی، ولیکن دفنتہ وصفیت علیہ التراب، جب میں نے دفن کیا، مٹی ڈال دی، وانصرف الناس جلست عند قبرہ، جب تمام لوگ چلے گئے تو میں تھوڑی دیر اپنے بھائی کی قبر پر بیٹھا رہا، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ تمام لوگ جو چلے جاتے ہیں لیکن جو خاص ہوتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھے ہوتے ہیں، اور بیٹھنا چاہیے بھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر قبر پر بیٹھا رہا، قبر پر مطلب قبر کے سامنے بیٹھا رہا، وَإِذَا صَوْتٌ مِّن قَبْرِهِ، تو میں نے قبر کے اندر سے ایک آواز سنی، ایک ہیبت ناک اور بھیانک آواز سنی، یقول، جو کہہ رہا تھا افردونی وحیداً اقاصی العذاب، ہائے لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا اور مجھے عذاب میں غرق چھوڑ دیا، مجھے عذاب میں مبتلا چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی دیر پہلے تو انہیں دفنایا گیا اور یہ تو ابھی کچھ پڑھ رہے تھے اپنے بھائی کی ایصال ثواب کے لیے، لیکن جیسے ہی قبر کے اندر سے یہ آواز آئی تو ان کی محبت بھی جاگی اور ایک وحشت بھی طاری ہوئی، ایک دہشت بھی طاری ہوئی۔ تو کہتے ہیں قد کنت اصوم، وہ کہنے لگا قبر کے اندر سے کہنے لگا کنت اصوم وقد کنت اصلی، میں تو روزہ بھی رکھتا تھا، میں تو نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ قال، تو پھر کہتے ہیں انہوں نے کہا فابکانی کلامہ، تو میرے بھائی کی آواز میں ایسا درد تھا کہ اس درد نے مجھے بھی رلا دیا۔
تو میں بھی رونے لگا کہ نہ جانے قبر کے اندر میرے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو پھر میرے دل کو رہا نہ گیا تو میں نے آہستہ آہستہ مٹی اٹھانی شروع کی اور میں نے قبر کو کھول دیا۔ جب میں نے قبر کو کھولا تو دیکھا لانظر حالہ واذا القبر یلغو علیہ نارا، تو میں نے دیکھا کہ وہ قبر تو نہیں ہے، وہ تو آگ کا ایک ٹکڑا بنا ہوا ہے، آگ کا ایک گڑھا بنا ہوا ہے جس میں میرے بھائی کو پلٹا جا رہا ہے، الٹا پلٹا کیا جا رہا ہے۔ وفی عنقہ طوق من نار، اور اس کے گلے میں آگ کا ہار ہے، آگ کا طوق ہے۔ فحملتنی شفقۃ الاخوۃ، تو کہتے ہیں جب میں نے اپنے بھائی کو آگ میں ڈوبا ہوا دیکھا، جب میں نے اپنے بھائی کو آگ میں ہی دیکھا تو میرے بھائی کی محبت جو دل میں ہے وہ جاگ گئی، اس کو طاقت ملی، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میرے بھائی کے گلے میں آگ کا جو طوق ہے اسے ہٹا دیا جائے۔ تو میں نے ہاتھ لگا کر ہٹانا چاہا تو میرا ہاتھ چل گیا لیکن وہ طوق نہیں ہٹا۔ فحملتنی شفقۃ الاخوۃ، مجھے بھائی کی محبت جب جاگی، ومددت یدی لارفع الطوق من رقبتہ، کہ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کے گلے سے وہ طوق ہٹا سکوں۔ فاحرقت اصابعی ویدی، تو میرے ہاتھ اور میری انگلیاں جل گئیں۔ ثم اخرج الینا یدہ فاذا ہی سوداء محترقۃ، تو پھر اس نے اپنے ہاتھ اور اپنی انگلیاں دکھائیں، جو وہاں موجود تھے امام فریابی وغیرہ انہیں دکھائی تو اس کی انگلیاں جلی ہوئی تھی، ہاتھ بھی ایک ہاتھ بالکل جلا ہوا تھا۔ قال، تو کہتے ہیں فردت علیہ التراب، تو پھر کہتے ہیں فردت علیہ التراب، میں نے اس پر مٹی ڈال دیے، وانصرف، اور میں آ گیا۔ فکیف لا ابکی علی حالہ واحزن علیہ، تو پھر وہ کہنے لگے جب میں نے اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا دیکھ لیا ہے اور اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں تو پھر میرا رونا کیوں کر اپنے بھائی کے لیے نہ ہوگا؟ میں کیوں اپنے بھائی کے لیے نہ روں؟ میں اس کے غم میں اور اس کی اس حالت کو دیکھ کر کیوں کر غم زدہ نہ ہوں؟ یہ حال، اور میں نے بہت کچھ چاہا کہ میں اس کا یہ حال بدل دوں لیکن میں بدلنے پر قادر نہ ہوا، تو میں اپنے بھائی کے اس عذاب کو دیکھ کر روتا ہوں اور اپنی اس بے بسی کو دیکھ کر روتا ہوں۔ فقلنا فما کان اخوک یعمل فی الدنیا، تو حضرت امام فریابی اور جتنے محدثین تھے انہوں نے اپنے پڑوسی کے بھائی جو مر گیا اس سے پوچھا کہ تمہارے بھائی کا عمل کیا تھا؟ وہ تم بتاؤ، تم تو اس کے ساتھ رہتے، دوسرے تو خاص اعمال کو جانتے نہیں لیکن گھر والے تو گھر والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، تم بتاؤ کہ اس کا خاص عمل کیا تھا تم جس پر یہ سمجھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ نماز بھی پڑھتا تھا، وہ روزے بھی رکھتا تھا، لیکن ایک بات تھی، وہ اپنے مال سے بہت محبت کرتا تھا، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ کان لا یؤدی الزکوٰۃ من مالہ، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا۔ تو امام فریابی فرمانے لگے تمہارے بھائی کا حال تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، جن لوگوں کو مال دیا گیا اور اس مال کے بعد وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ مال ان کے لیے برا ہے۔ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، اسی مال کو ان کے گلے پر آگ کا طوق بنا کر قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ قیامت کے دن اللہ نے ایسے شخص کے لیے فرمایا ہے جو زکوٰۃ نکالنے والا نہ ہو، اللہ نے قیامت کے دن ایسے شخص کو اس زکوٰۃ نہ نکالے گئے مال کے ساتھ آگ کا طوق پہنانے کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور فرمایا یہ معاملہ تو قیامت کے دن ہوگا لیکن اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ قبر میں ہی کر دیا ہے۔